وقت یکساں نہیں رہتا سن لے ظالم، خود بھی رو پڑتے اوروں کو رلانے والے. وقت یکساں نہیں رہتا سن لے ظالم. جس وقت مکے سے دھکا دے کر کے محمد رسول اللہ کو نکالا گیا، بیت اللہ کو دیکھ کر کے حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو آ رہے تھے. فرمایا کہ ما احبک وما اطیبک الیہ، اے مکہ تو مجھے کتنا محبوب ہے، تو کیسا پاکیزہ شہر ہے، لیکن اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے. مجھے دھکا دے کر کے مدینہ مجبور کیا جا رہا ہے مدینہ جانے کے لیے. اور مدینہ کوئی رہنے کی جگہ نہیں ہے مولانا شفیق الرحمان. مدینہ جیسے بیکار علاقہ کائنات میں کوئی بھی نہیں تھا. اس کو مدینہ نہیں کہتے تھے، اس کو یثرب کہتے تھے. مدینہ جیسے بیکار علاقہ پوری دنیا میں، مولانا زرمان بیٹھے ہوئے علماء بیٹھے ہوئے مجھے ڈر بھی لگتا ہے. مدینہ جیسے بیکار علاقہ پوری دنیا میں نہیں. ٹھیک ٹھاک صحت مند آدمی اگر مدینہ میں جاتا تھا نا تو وہ بھی بیمار ہوتا تھا. اب تو پلیٹیں لگ گئی، اب تو مثلا میرے خیال میں سبق تو نہیں ہونے چاہیے. مدینہ میں اچھا خاصا آدمی اگر جاتا تھا بیمار ہوتا تھا. جب مدینہ آپ گئے، حضرت ابو بکر اور حضرت بلال یہ حضرات جب گئے تو بلال کے وہ اشعار اگر آپ کو سناؤں تو آپ بھی روئیں گے. ابو بکر وہ رات کو خود اٹھ کر کے ابو بکر بھی روتا تھا کہ اے مکہ سے ہمیں کس طرح نکالا گیا، کس وبا اور بیماریوں کی جگہ پر ہم لوگ آ گئے. روتے تھے، باقاعدہ ان کے اشعار ہیں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ خود دعا فرمائی، اللہم انقل حماہ الی الجوفۃ، اے اللہ ہم مدینہ میں آ گئے، اے اللہ اب مدینہ وبا اور بیماریوں کی جگہ نہ رہیں، اس کی جتنی بھی بیماریاں جوفہ کے اندر منتقل کر دو. تو حضرت کی دعاؤں سے وہ ساری بیماریاں مدینہ میں گئے. اور اس وقت حافظ ابن قیم فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم بہت سے مریض دنیا کے بڑے بڑے طبیبوں نے ان کو جواب دیا کہ تمہارا علاج کہیں بھی نہیں ہے. وہ مدینے میں آگے اجوک کھجور کھاتے رہے اور آب زمزم پہ سورہ فاتح 7 مرتبہ پڑھ کر کے میں نے دم کر کے دیا. اس کے بعد ڈاکٹروں کے پاس، طبیبوں کے پاس گئے، طبیب کہتے بیماری کا نام و نشان نہیں ہے. اب مدینہ جیسے صحت کے اعتبار سے کوئی جگہ ہی نہیں ہے. یہ حضرت کی دعا ہے. یہ پتہ نہیں ہمارے ساتھیوں کو اللہ ان کو بھی ہدایت نصیب فرمائے. کہتے کہ جی چمچ سے کھاؤ اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ جراثیم ہیں، اور اسی طریقہ پر یہ ہے کہ ایک ساتھ نہ کھاؤ، ہر ایک اپنا پلیٹ الگ الگ لے لے. جراثیم کوئی جراثیم مراسیم نہیں ہے. حضرت نے دعا فرمائی، مدینے سے سارے جراثیم نکل کر کے چلے گئے. اللہم انقل حماہ الی الجوفۃ. یہ جراثیم مراسیم کا مسئلہ ہوتا تو تبلیغی سب سے زیادہ بیمار ہوتے. کوئی بیمار نہیں. ایک ہی بڑا سا تھال ہوتا ہے، 50 تبلیغی اس میں کھاتے. کوئی بھی تبلیغی بیمار نہیں. یہ بیمار ہوتے تو پھر مولوی بیمار. اس کو دیکھو کیا بیماری اس کو لگی ہوئی ہے. یہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. اللہم انقل حماہ ہے. جو لوگ چمچ سے کھاتے اور کہتے کہ جراثیم ہماری انگلیوں میں جراثیم ہے، ان کی شکل تو دیکھ لو اور ان کی صحت اور تندرستی دیکھو، جیسے بطخ ہوتا ہے بالکل اسی طرح ہوتا ہے.